معزز خواتین و حضرات، آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے 2 جمعوں کے خطبات میں ہم ایک تسلسل کے ساتھ ایصال ثواب کے فلسفے پر گفتگو کر رہے ہیں۔ آج اسی ہی موضوع کے ضمن میں ہم اس آیہ کریمہ کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ان احادیث مبارکہ کا جائزہ لیں گے جن سے بصراحت ایصال تصور کی تائید ہوتی ہے۔ عام طور پر اس تصور کی نسبت ذہنوں میں اس تلاوت کی گئی آیہ کریمہ کے حوالے سے ایک سوال ابھرتا ہے کہ اللہ رب العزت کا ارشاد یہ ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی، کہ انسان کے لیے بس وہی کچھ ہے جو اس نے کمایا۔ انسان جو عمل خود کرتا ہے اسی کی کمائی، اسی کا اجر، اسی کا صلہ اسے مل جاتا ہے اور اس کے سوا وہ کسی شے کا حقدار نہیں ہوتا۔ اس آیت کریمہ کی روح سے ایصال ثواب کے تصور پر ذہنوں میں اعتراض یہ ابھرتا ہے کہ ایصال ثواب میں تو عمل کوئی اور شخص کرتا ہے، نیکی، صدقہ اور خیرات تو اور لوگ کرتے، اور مرنے والے نے تو وہ کمائی نہیں کی ہوتی، تو جو کمائی اس نے نہیں کی کسی اور نے کی ہے، یہ اس آیہ کریمہ کی روح سے کس طرح ممکن ہے کہ اس کا ثواب اس شخص کو مل جائے، جبکہ قرآن انسان کی کمائی کا ہی فائدہ پہنچنے کی بات کرتا ہے۔ معزز حاضرین، یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ اس آیہ کریمہ کے معنی و مفہوم کا ایصال ثواب کے فلسفے اور اس کے شرعی تصور کے ساتھ کوئی تضاد، تعارض اور تصادم نہیں ہے۔ اس آیہ کریمہ کے مختلف معانی اور مطالب جن کو سمجھنا ضروری ہے تاکہ یہ شبہ ذہن سے دور ہو سکے۔ پہلی بات تو یہ ذہن نشین فرما لیجئے کہ قرآن مجید کے احکام میں باہمی طور پر کبھی کوئی تضاد اور تعارض نہیں ہو سکا۔ اس لیے جا بجا قرآن مجید میں غیر مسلموں کو یہ چیلنج کیا گیا ہے کہ اگر یہ قرآن اللہ کے سوا کسی اور کا تحریر کردہ یا تصنیف کردہ ہوتا تو پھر لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تو آپ اس میں کثرت کے ساتھ اختلاف اور تضاد کو پاتے، کہیں ایک بات کہی جاتی، کہیں دوسری بات کہیں ایک شے کو جائز قرار دیا جاتا، کہیں اسی شے کو ناجائز قرار دیا، جیسا کہ ان مذہبی کتابوں میں واقع ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے نازل شدہ نہیں ہوتی یا اصلاً اللہ کی طرف سے بصورت وحی آتی ہے لیکن بعد میں ان میں تحریف اور تبدیلی کر دی جاتی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ان میں جا بجا تضادات اور اختلافات پائے جاتے، لیکن الحم سے والناس تک پورے قرآن میں آپ کسی مقام کی نشاندہی نہیں کر سکتے جہاں کا بیان کیا ہوا ایک تصور اس کے دوسرے تصور کے ساتھ متضاد ہے۔ تو گویا قرآن وحدت فکر اور وحدت علم کا تصور دیتا، تو جب یہ بات طے شدہ ہے تو پھر یہ کس طرح ممکن ہے کہ ایک مقام پر جیسا کہ ہم نے سورہ طور کی آیت نمبر 21 کے حوالے سے وضاحت و صراحت کے ساتھ عرض کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ دو ٹوک طریقے سے بیان فرمایا کہ نیک لوگوں کی اولاد کو ان کے اعمال کا فائدہ پہنچایا جائے گا اور جنت میں انہیں ان کے ساتھ بہتر درجات سے نوازا جائے گا، اور ان اعمال کا جو فائدہ ان کو پہنچے گا اس میں ان کے اپنے لیے بھی اجر میں کوئی کمی واقع نہ ہو۔ اس طرح متعدد دیگر آیات اور متعدد احادیث کا حوالہ ہم پہلے 2 خطبات میں عرض کر چکے۔ یہ بات کسی لحاظ سے بھی ممکن اور واقع نہیں ہو سکتی کہ قرآن کی ایک آیت کا ان تمام آیتوں اور دیگر احادیث نبوی کے ساتھ تضاد ہو۔ صاف ظاہر ہے کہ بات تو ایک ہی ہوگی۔ یہ ممکن ہے کہ انسان کے سمجھنے میں کوتاہی ہو جائے، اس کے فہم میں کوئی نقص اور کوئی کمی اور کوئی کجی رہ جائے، یہ تو ممکن ہے، لیکن یہ ممکن نہیں کہ اللہ کے کلام میں یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام میں تضاد ہے۔ اس اصول کے تحت ہمیں اس تلاوت کی گئی آیت کریمہ کے اصل معنی اور مفہوم کو پھر سے سمجھنا تاکہ یہ یقین ہو سکے کہ اس آیت کریمہ میں وہ تصور بیان کیا گیا ہے جس تصور کی کوئی تنافی، کوئی تعارض اور کوئی تضاد دیگر آیتوں اور دیگر۔ لہذا اس آیت کریمہ میں جو کچھ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا اس کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ یہاں در حقیقت مسئلہ جبر و قدر کو واضح کیا جا رہا ہے۔ لیس للانسان الا ما سعی، یہ کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو وہ کماتا ہے۔ کئی ائمہ تفسیر نے اس آیت کریمہ کے سیاق و سباق اور اس کے قرینہ کلام کے پیش نظر اس کا مورد و محل کافر کو قرار دیا اور یہ کہا ہے کہ کافر یہ نہ سمجھیں کہ مسلمانوں تم جو یہ کہتے ہو کہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہے اور اللہ کی طرف سے مقدر ہے اور فیصلے اسی کے ہاتھ میں، تو پھر اگر کوئی کافر ہو گیا، کفر کا
ارتداد کا، فسق و فجور کا مرتکب ہوا تو اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ یہ تو اللہ کی طرف سے مقدر تھا۔ تو اللہ کی قدرت کے تصور پر اس اعتراض کا جواب اس آیت کریمہ میں دیا کہ کسی کو کافر بنانا اللہ نے یہ مقدر بےایمانہ نہیں کیا کہ وہ کافر ہونے پر مجبور ہو اور مسلمان نہ ہو سکے، یہ تصور غلط ہے۔ کسی کا فاسق و فاجر ہونا، کسی کا بدکار ہونا، بد کردار ہونا، یہ اللہ کی طرف سے ان معنوں میں مقدر نہیں ہے کہ وہ شخص انہی کاموں کے کرنے پر مجبور ہے اور وہ نیکی کا کام نہ کر سکتا۔ نہیں، جواباً فرمایا لیس للانسان الا ما، لوگوں نہیں، انسان کے مقدر میں وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ اللہ کے ذمے ان الزامات کو مت دھرا کر، کیونکہ اللہ رب العزت نے ہدیناہ النجدین، لوگوں ہم نے تمہیں دو راستے کھلے طور پر دکھا دیے۔ حضور نے فرمایا کہ ان میں سے ایک نجد الخیر ہے، دوسرا نجد الشر، ایک بھلائی کا راستہ ہے، دوسرا برائی کا راستہ، ایک نیکی کا راستہ ہے، دوسرا بدی کا راستہ۔ ہم نے دو راستے تمہیں دکھا دیے اور اسی لیے دکھائے ہیں کہ تم اپنی سوجھ بوجھ اور سمجھ کے مطابق ان دو راستوں میں سے جو چاہو اپنا لو۔ الہمہا فجورہا وتقواہا، انسان کے نفس میں ہم نے ہر شے کی اچھائی اور برائی دونوں پہلوؤں کا شعور ودیت کر دیا، تمہیں بتا دیا ہے کہ اس راہ پر چلو گے تو کامیاب و کامران ہو جائے، یہ راہ فلاح کی راہ ہے، اس راہ پر چلو گے تو تباہی و ہلاکت کا شکار ہو، یہ بربادی کی راہ ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، ہدایت گمراہی سے جدا کر دی گئی، ہدایت اور گمراہی کو جدا جدا کر کے مفصل کر کے رکھ دیا گیا۔ ومن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، اب جس کا جی چاہے وہ ایمان لے آئے، جس کا جی چاہے وہ کافر ہو۔ ہم نے تمہارے گلے میں، تمہارے پاؤں میں کوئی زنجیر نہیں پہنا رکھی، اس لیے کہ ایمان اور کفر میں سے کسی ایک کو اپنانے پر اگر اللہ کی طرف سے تقدیر کی ایسی زنجیر ہو کہ انسان مجبور ہو تو پھر کسی کافر سے سوال کرنے کا حق بھی اللہ کو بنا، پھر عذاب قبر کا تصور سارا مذاق ہو کے رہ جائے، پھر سوال و جواب کا تصور ختم ہو جائے، جزا اور سزا کا تصور ختم ہو جائے کہ جس نے مجبوری کے حال میں کچھ کیا ہو اس سے تو اس دنیا والے سوال نہیں کر سکتے، اور اللہ کس طرح سوال، جو سارے عادلوں سے بڑا عادل ہے۔ اس میں یہ نقطہ واضح کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان اللہ لیس بظلام للعبید، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ہرگز ظلم نہیں کرنے والا، اور یہ ظلم ہوتا کہ کسی کو کافر ہو کے رہنے پر اس نے مجبور کر دیا ہوتا اور پھر مرنے کے بعد اسے پوچھا جاتا کہ تو ایمان کیوں نہ لایا۔ یہ تو ایک ادنا شعور اور اخلاق رکھنے والا شخص بھی کسی سے ایسا دھوکہ نہیں کر سکتا، اور چاہے کہ رب کائنات اپنے بندوں سے معاذ اللہ ثم استغفر اللہ ایسا دھوکہ کرے کہ خود مجبور کرے اور خود سزا دے۔ فرمایا نہیں، ہم نے کسی کو اس طرح پابند نہیں کیا، لیس للانسان الا ما سعی، انسان کو جو کچھ جزا اور سزا کی صورت میں ملتا ہے، جو کچھ مقدر میں اسے نصیب ہوتا ہے، وہ کسی اور صورت میں نہیں آتا بلکہ یہ اس کی اپنی صحیح کاوش اور کوشش کا نتیجہ ہوتا ہے۔ جو کچھ وہ چاہتا ہے اس کا صلہ پا، جو کچھ وہ کرتا ہے اس کے انجام کو پہنچ۔ تو اس آیت کریمہ کا پہلا معنی تو یہ ہے۔ اب آپ نے دیکھ لیا کہ اس معنی کا ایصال ثواب کے فلسفے سے کوئی دور کا تعلق نہیں۔ اب اسی آیت کریمہ کا ایک دوسرا معنی، اور وہ یہ کہ یہاں لیسا للانسان الا ما سعی، انسان پر جو حرف لام آیا ہے یہ بمعنی الا ہے، یعنی مانن کلمات یوں ہوں گے کہ لیسا علی الانسان الا ما، کہ انسان پر اسی شے کی ذمہ داری اور جواب دہی ہے جس کی اس نے کوشش کی۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ بدکاری کوئی اور کرے اور پکڑ کسی اور کو، چوری کوئی اور کرے اور گرفتار کسی اور کو، گناہ کوئی اور کرے اور جواب کسی اور سے طلب کر لیا جائے۔ نہیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کسی شخص کو اللہ تعالیٰ اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں، اور جو کچھ اس نے اپنے ہاتھوں سے کیا ہو اسی پر اس کو جواب دہ اور ذمہ دار ہے۔ تو یہاں جواب دہی اور شرعی ذمہ داری کے تصور کو بیان کیا جائے کہ انسان پر اسی بات کی ذمہ داری ہے جو اس نے خود کی، انسان پر اسی عمل کی جواب دہی کا توق ہے جو اس نے عمل اپنے، تو یہ شرعی ذمہ داری اور شرعی جواب دہی کے تصور کو بیان کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ دوسری شریعتوں میں یہ تھا کہ عمل کوئی اور کرتا سزا کسی اور۔ بہت سے دنیا کے مغرب کے قوانین میں بھی بڑی دیر تک یہ تصورات موجود کہ کسی ایک کے جرم پر دوسرے کو سزا دی جائے، بیٹے کے جرم پر باپ کو پکڑا جائے۔ قرآن مجید نے ایسے تمام ناجائز اور ناروا تصورات کو رد کر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور فرمایا کہ یادعو عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم، یہ رسول، یہ پیکر رحمت نسل بنی آدم پر اس طرح آیا ہے، ساری زنجیریں
ظلم کی، استحصال کی، جبر کی، تشدد کی، ظلم کی اور زیادتی کی، جن میں انسانیت جکڑی ہوئی تھی، اس رسول نے آ کر انسانیت کو ان زنجیروں سے نجات عطا کر، اور وہ سارے ناجائز بوجھ جن کے نیچے انسان دبا ہوا تھا، ان بوجھوں سے اس رسول نے انسان کو آزادی دی۔ اس لیے حضور نے فرمایا کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع، دور جاہلیت کی ہر ظالمانہ رسم میرے قدموں کے نیچے آج روند دی گئی ہے۔ دوسرا معنی اس آیت کریمہ کا یہ ہے کہ ہر شخص اپنے عمل پر جواب دہ ہے، کسی اور کے عمل پر اس کے بعد اس آیت کریمہ کا ایک تیسرا معنی جس کو بہت سے ائمہ تفسیر نے اور بالخصوص قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ رحمت نے پسند کی، وہ فرماتے ہیں کہ یہاں ما سعی سے مراد یہ ہے کسی کام کی کوشش کرنا، اور کوشش کا انحصار اس کی نیت پر ہوتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کا دار و مدار اس کی نیت پر۔ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کا معنی یہ ہے کہ انسان جس کام کی کوشش کرے گا، جس نیت سے، اس نیت کا وہ پھل پائے، اور ہر انسان کو اپنی نیت کا پھل ملتا ہے، کسی اور کی نیت کا نہیں۔ اس معنی کی وضاحت خود رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی، جو بخاری اور صحیح مسلم میں موجود۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور نے فرمایا انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كان هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كان هجرته الى دنیا یصیبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر الیہ۔ حضور نے فرمایا لوگو، تمہارے اعمال کا دار و مدار، تمہارے اعمال کے نتائج اور تمہارے اعمال کے انجام کا دار و مدار تمہاری نیت ہو، اس لیے کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم ونیاتکم۔ خوبصورت شکلوں پہ ناز کرنے والوں اور مال و دولت کی کثرت پر غرور اور اللہ تعالیٰ نہ تمہاری اچھی صورتوں کو دیکھتا ہے، اس کی نظر تو تمہارے دلوں پر ہوتی ہے، وہ دیکھتا ہے کہ عمل کے دوران تمہارے دلوں میں چھپی ہوئی نیت اچھی تھی تو وہ شخص غریب کیوں نہ تھا اسے عرش کے پائے پر اٹھا دیا جاتا، نیت بدی تھی وہ جتنا بڑا مالدار کیوں نہ تھا اسے ارذل مقامات پر دھکا دے دیا۔ ہر عمل کا دار و مدار اس کی نیت پر، اور پھر حضور نے فرمایا کہ جو شخص جو نیت کرتا ہے اسی کا پھل پائے۔ بس جس شخص نے اپنا وطن، اپنا گھر بار، اپنا سب کچھ چھوڑا اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے، تو پس اللہ اور اللہ کے رسول ہی کی بارگاہ سے اس عمل کا پھل عطا کیا۔ اور جس نے اپنا گھر بار چھوڑا دنیا حاصل کرنے، اسے اسی عمل کا پھل عطا ہو۔ جس نے کسی عورت کی تلاش میں اپنا گھر بار چھوڑا، اسے اس کی نیت کا پھل دیا جائے۔ ہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، جو شخص جس نیت سے کسی سے قدم اٹھائے گا اسے اسی نیت کا پھل دیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید اس اصول کو بیان کر رہا ہے، وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کہ انسان اپنی کوشش اور جد و جہد میں جو نیت کرتا ہے اسی نیت کا اسے پھل ملے۔ اچھی نیت کرے گا تو اچھا پھل ملے گا، بری نیت کرے گا تو برا پھل ملے گا۔ آپ دنیاوی زندگی میں دیکھتے کوئی شخص کسی کی راہ میں گڑھا کھود کر اس کی تباہی اور اس کی ہلاکت کا سوچتا ہے، لیکن وہ تو اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے، خود اپنے کھودے ہوئے گڑھے میں گر جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اسے اپنی نیت کا پھل ملے گا۔ جو دوسرے کا برا سوچتا ہے اسی کا برا ہوتا رہتا ہے۔ اس لیے حسد، کسی سے بغض رکھنا، کسی سے اناد، کسی کی اچھائی پر، بلندی پر، عزت پر، عظمت پر، کسی کے مال و دولت پر، کسی کی شہرت پر، کسی کے علم پر، عمل پر، کسی بھی اللہ کی عطا کردہ نعمت پر حسد کرنا، یہ وہ بری نیت ہے کہ حسد کرنے والا عمر بھر خود کو تو جلاتا رہتا ہے لیکن اس کا کچھ نہیں بگڑتا، کیونکہ جس کے خلاف ناجائز حسد کیا جائے خدا کی ذات اپنے دست قدرت سے اسے اور تو ہر شخص کو اپنی نیت کا پھل خود مل جائے۔ بہت سے لوگ نیک اعمال کرتے ہیں، اچھائیاں کرتے ہیں، بھلائیاں کرتے، اچھائیوں اور بھلائیوں کے انبار اور پہاڑ ان کی زندگی میں بن جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم بہت نیکوکار ہو کر دنیا سے رخصت ہو گئے، کوئی برائی نہیں کرتے، لیکن صرف بدقسمتی سے ان کے دل میں دوسرے لوگوں کے لیے حسد ہوتا۔ اس عزت والے رب کی قسم، ایک حسد ہی کی بنا پر اس کی نیکیوں کے سارے پہاڑ اس طرح جل کر راکھ ہو جاتے ہیں، ماچس سے روئی جل کر راکھ، اس کا کچھ بھی نہیں بچتا۔ وہ تہجد بھی گئے، صدقے بھی گئے، ساری حسنات گئی، اسی خیرات۔ ہمیں اپنے دامن میں اور گریبان میں جھانک کر دیکھنا ہوگا کہ کہیں ہمارے من دوسروں کے لیے حسد کی لعنت کا شکار تو نہیں۔ اگر علیحدگی میں گھروں میں جا کر اپنے من کو ٹٹولے تو آپ کے اندر کا انسان بول کے آپ کو بتائے گا کہ کس کس کے لیے آپ کہاں حسد کرتے ہیں، کہاں نہیں کرتے۔ اس چہرے پر اچھے چہرے تو ہر کوئی سجائے پھرتا ہوتا، ہر کوئی زبان سے دوسروں کے لیے دعا دیتا، لیکن دعا دینے والے اپنے
اپنے اندر کے انسان کا بھی محاسبہ کر، کہیں ایسا تو نہیں کہ زبان سے دکھاوے کی دعا کر رہا ہے اور دل کے راست سے، اور یہ کسی کے بتانے سے نہیں، اندر جھانک کر دیکھنے سے اس کی اپنی نیت کو ہمیشہ پاک رکھا کرے، اپنی نیت کو ہمیشہ پاک رکھے اور ہر شخص کے لیے اچھا سوچے۔ جو اللہ کی مخلوق اچھا سوچتا ہے، رب کائنات اس بندے کے لیے، حضور نے فرمایا الخلق کلہم عیال اللہ احبہم الیہ انفعہم، یہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے اور اللہ کو اس کنبے میں سے وہ بندہ زیادہ پسند، محبت کرنا جو اس کو زیادہ فائدہ پہنچانے والا ہے۔ تو یہ اس آیت کریمہ کا ایک معنی ہے کہ جو شخص کسی کے لیے جو نیت رکھتا ہے اسی نیت کا پھل، نماز روزہ کثرت عبادت اگر اللہ کی رضا کی نیت سے ہوگی، اگر نمازی پرہیزگار متہجد اور عبادت گزار کہلوانے کی نیت سے ہوگی تو اسے ریاکاری کا لیس للانسان الا ما سعی، جس شے کی وہ نیت کرتا ہے اسی کا پھل مل جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کا ایک اور چوتھا معنی بھی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس معنی کی روح سے اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں اپنا اصول عدل بیان فرمایا۔ اب آپ دیکھ چکے کہ ان تینوں معنی کا ایصال ثواب کے فلسفے سے کوئی تعلق اور کوئی واسطہ نہیں۔ چوتھے معنی کے تحت اس میں اللہ کا اصول عدل بیان ہوا، اور اللہ کا یہ نظام قدرت دو اصولوں پر چلتا ہے، ایک اس کا اصول عدل ہے، ایک اصول فضل۔ عدل کا اصول یہ ہے جو ہر کسی کے لیے یکساں ہوتا ہے، اور اس یکسانیت کے ساتھ عدل کے اصول کو چلانا اللہ رب العزت نے خود اپنے ذمے لے رکھا۔ اور فضل کا اصول یہ ہے کہ اس پر کسی کا کوئی حق نہیں، عدل پر ہر کسی کا حق ہے۔ عدل کے مقام پر انسان اللہ سے یہ پوچھ سکتا ہے، ایک لاڈ کے مقام میں، محبت کے مقام، پیار کے مقام، اپنی غلط فہمی کے باعث کسی شے کی اسے سمجھ نہ آئے تو وہ سوال کر سکتا ہے، اللہ کی اطمینان کیا جائے کیونکہ اس میں اس کا حق ہے۔ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ جو نظام عدل پر اللہ کی سنت اور طریقہ قائم ہے اس میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں۔ تو اصول عدل یہ ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی، انسان جو محنت کرے گا اس کا پھل ملے گا، جس شے کے لیے محنت نہ کرے گا اس کا پھل نہیں ملے گا۔ یہ اللہ کا عدل کا نظام ہے۔ لہذا لوگوں، اگر تم نے محنت کی تو اس محنت کے پھل کی توقع رکھو، اور اگر کسی کام کے لیے تم نے محنت نہ کی تو اس محنت نہ کرنے کی بنا پر اس پھل کی توقع نہ رکھو۔ یہ وہ اصول عدل ہے۔ جو شخص جس کام کے لیے محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اس کا نتیجہ پا لیتا ہے، جو جس کے لیے کوشش نہیں کرتا اس کا نتیجہ نہیں پا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبوا، کہ مرد ہوں یا عورتیں، عدل کا اصول ہر ایک کے لیے یکساں۔ مردوں کو بھی وہ ملے گا جس کے لیے وہ محنت کریں گے، عورتوں کے لیے بھی وہ ہوگا جس کے لیے وہ محنت کریں۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ لوگوں، دوسروں کو خوشحال دیکھ کر، آسودہ حال دیکھ کر، بہتر زندگی بسر کرتا ہوا دیکھ کر حسد کی آگ میں جلا نہ کرو، ان کو اللہ نے دیا تو یہ ان کی محنت کا ثمر تھا، تم بجائے جلنے کے تم بھی محنت کرو، اللہ تمہیں بھی عطا کرے۔ اس لحاظ سے اس اصول عدل کے تحت اللہ رب العزت نے انسان کو ایک نظام محنت و اجرت عطا کی کہ تمہارے لیے پرواز کی کوئی حد مقرر نہیں ہے، یہ ساری کائنات پست و بالا کی بلندیاں تمہارے قدموں میں رکھ دی گئی ہیں، تم محنت کرو تمہیں، اور اگر تم محنت ہی نہ کرو، مشقت ہی نہ کرو، کوشش ہی نہ کرو، کاوش ہی نہ کرو، اور دوسرا محنت اور مشقت کرے، وہ اپنے چین، سکون، آرام اور نیند سب کچھ کو قربان کر دے اور اسے بلندی عطا ہو، تمہیں بلندی نہ عطا ہو، تو رب پر شکوہ نہ کیا کرو کہ تم محنت کرتے تو تمہیں بھی وہ مقام عطا کر۔ اس طرح اللہ کسی سے ظلم نہیں کرتا، وہ ہر ایک کے ساتھ عدل کا سلوک کرتا۔ تو یہ نظام عدل اس آیت کریمہ میں بیان کیا، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ہر کام میں استثناء بھی ہوتا ہے، ہر کام میں استثناء بھی ہوتا ہے۔ انسان کو پیدا کرنے میں اللہ کا اصول یہ ہے کہ وہ اسے نطفے سے پیدا کرتا، ماں باپ کے ملاپ سے پیدا کرتا۔ قرآن مجید نے کہا کہ لقد خلقنا الانسان من نطفہ، کہ ہم نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا، خلق الانسان من علق، انسان کو اس جمے ہوئے مادے سے پیدا کیا۔ یہ اللہ کی سنت ہے، اس کا نظام عدل ہے، اس کا ایک تخلیق کا پورا ضابطہ۔ لیکن استثناء یہ ہے کہ آدم علیہ السلام جن کے وجود سے انسانیت کے سلسلے کو شروع کیا، وہ پہلا نقطہ جو آغاز کا ہے اسے بھی اصول، حضرت حوا کو اصول سے مستثنیٰ کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اصول سے مستثنیٰ کیا، حضرت صالح کی اونٹنی کو پتھر سے پیدا کیا، کوئی مخلوق پتھروں سے پیدا نہیں ہوا کرتی۔ تو اصول اللہ کے ہوتے ہیں جس سے پوری کائنات کا نظام چلتا ہے، لیکن ان اصولوں میں جس کے لیے چاہے وہ استثناء پیدا۔ یہ اصول ہے کہ جو شخص یہاں موجود ہے وہ ہزاروں میلوں کی مسافت
چشم زدن میں طے نہیں کر سکتا. لیکن حضرت سلیمان کے درباری آصف بن برخیہ کو مستثنا کر دیا کہ حضرت سلیمان کی آنکھوں کے سامنے رہے، لیکن آنکھ جھپکنے سے پہلے ملکہ سبا بلقیس کا تخت لا کر. یہ کیا ہے؟ یہ استثناء ہے. وہ چاہے تو یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں مدتوں بغیر کھائے، وہ چاہے تو بغیر کھائے پیے 309 سال تک کعب کو غار میں سلامت. یہ سب کچھ استثناء ہے. والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم. سورج کے راستے مقرر ہیں، انہیں دائیں بائیں کوئی آگے پیچھے نہیں پھیر سکتا. یہ اس کی قدرت میں، یہ اس کا نظام سنت، اس کا اصول ہے. لیکن وہ چاہے تو اپنے 7 ولیوں کے لیے جو اصحاب کہف کی صورت میں کھلی غار میں لیٹے تھے، ان کے لیے چاہے تو 300 سال تک سورج کے چڑھتے ہوئے بھی اور ڈوبتے ہوئے بھی. وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ. محبوب تو دیکھتا ہے کہ انہیں سورج کی تپش اور گرمی سے بچانے کے لیے کہ وہ میرے بندے تھے. 300 سال تک میں نے یہ کر دیا کہ سورج جب چڑھتا تو ان کی غار سے دائیں طرف میں اس کے راستے، اور جب ڈوبنے کی طرف جاتا تو غار سے بائیں طرف. یہ سب مستثنیات ہیں. اسی طرح عدل کا اصول یہ اللہ کی عادت ہے جس کا ذکر اس آیت میں. لیکن کسی کے لیے چاہے اصول عدل کی بجائے اصول فضل نافذ کر دے. اس کے لیے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. یہ اللہ کا فضل ہے، جسے جو چاہتا ہے عطا کرتا ہے. کوئی اس سے پوچھ نہیں سکتا کہ باری تعالیٰ اس جاگنے والے کو تو نے یہ دیا اور سوئے والے کو اپنے تک نہیں سکتا. یہ اس کے فضل کے فیصلے. عدل میں کمی بیشی نہیں ہوتی، انصاف میں کمی بیشی نہیں ہوتی، ہر محنت کا صلہ برابر ملتا ہے. لیکن وہ اگر اس کی نظر انتخاب کسی پر پڑ جائے تو عدل میں جاگنے والے کو ایک قدم بڑھائے، لیکن فضل پہ آ جائے تو سونے والے کو لامکاں تک ملا. یہ اس کے فضل کے فیصلے. اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. میرے عدل کا نظام یہ ہے کہ جو کوئی مجھ تک آنا چاہتا ہے میں اسے اپنا راستہ دکھا دیتا ہوں کہ میرے بندے یہ راستہ میری طرف آتا ہے، یوں محنت کر اور رفتہ رفتہ میری طرف بڑھتا چلا. یہ عدل تھا. لیکن وہ فضل کرنے پر آئے تو اللہ یجتبی الیہ من یشاء. کوئی سویا ہوا ہو تو ہاتھ پکڑ کر اپنے. حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کئی جاگن کئی جاگ نہ جان تے کئی جاگ دیاں بھی ستے ہوں تے کنہ نو رب ستیاں ملیا کئی جاگ دے بھی گئے مٹھے. جب اس کے فضل کی بارش کا وقت آتا ہے تو کوئی اس سے سوال نہیں کرتا کہ باری تعالیٰ کسی کو تو کوہ طور پر تو نے یہ کہہ دیا کہ لن ترانی کہ تو مجھے دیکھ نہیں سکتا، اور کسی کو جبرائیل کو بھیج کر سارے پردے اٹھا کر مقام کعبہ کو حسین پر جلوہ دکھا. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. یہ اس کا فضل ہے، جسے چاہے جتنا عطا کرے، کوئی اس سے سوال نہیں کرتا. تو کسی کو تھوڑی محنت پر بہت مل جائے یہ اس کا فضل. اس پر حسد نہ کیا کرو، اس لیے کہ اگر حسد کرنا ہے تو دینے والے کے ہاتھوں کو روکو. اس نے کسی کو اتنا دے دیا، اسے روک سکتے ہو تو روک لو. بندوں پر کیوں حسد کرتے ہو؟ اسے تو اس کے دینے سے ملا، وہ نہ دیتا تو نہ ملتا. یہ نظام فضل ہے، وہ نظام عدل ہے. تو قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کا ایصال ثواب کے فلسفے سے کوئی تعلق، اور اگر رکھا بھی جائے تعلق تو پھر میں یہ عرض کروں گا کہ یہ آیت اصول عدل کو بیان کرتی تھی، اور کسی کے عمل کا ثواب وہ کسی اور کو پورے فضل پر آپ پوچھ نہیں سکتے، گرفت نہیں سکتے. وہ کہے ہاں یہ میری عادت ہے، لیکن میرا بندہ کوئی خود عمل کرے اور مجھے کہے کہ تعالیٰ یہ محنت تو میری ہے لیکن اجر کسی اور کو دے دے. یہ اتنی بڑی سخاوت کی بات ہے، اتنے ایثار کی بات ہے، اتنی قربانی کی بات ہے کہ اس کا اخلاص کا یہی عمل. کون کمائی کر کے دوسروں کو دیتا ہے؟ کمائی کر کے کون دوسرے کو دیتا ہے؟ اور اپنے لیے تو کی گئی کمائی میں 1000 پہلو منفی ہو سکتے ہیں، لیکن جو مال خرچ کرے، محنت کرے، حج کرے، صدقہ دے، خرچ کرے اپنی توانائیوں کو، اور پھر چپکے سے ہاتھ اٹھا کر کہہ دے کہ باری تعالیٰ یہ جو کچھ میں نے کیا ہے، یہ جو کچھ میں کیا ہے اپنے فلاں محبوب بندے کو، یہ رسول پاک کی بارگاہ میں ہدیہ کر، ان کے ہم پر بہت احسان ہے، یہ ان کی بارگاہ میں نظر کر. ارے یہ کتنی بڑی خدمت ہے، کتنا ایثار ہے، کتنی قربانی. اور وہ ذات جو معمولی سی قربانی کو رائے گاہ نہیں جانے دیتا، ایک دانہ کسی کو دیتے ہو تو وہ 700 دانے بنا دیتا. تو ایک عمل کر کے جب کسی اور کو دو گے تو وہ اصول فضل کے تحت اسے بھی دے گا، تمہیں بھی دے گا.
یہ وجہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جا بجا ایصال ثواب کی تلقین فرمائی۔ بخاری اور مسلم میں حدیث صحیح ہے متفق علیہ، جسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرمایا۔ اب آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایصال ثواب کا تصور بعد کے لوگوں کا وضع کردہ نہیں، بلکہ کتاب و سنت سے اور خود حضور کے عمل اور صحابہ و صحابیات کے عمل سے۔ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے، انہوں نے عرض کیا آقا میری والدہ کا اچانک انتقال ہو، وہ کوئی وصیت نہیں کر سکی، میرا خیال ہے اگر انہیں مہلت مل جاتی تو وصیت کرتی، تو حضور کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کر سکتا ہوں؟ حضور نے فرمایا ہاں تو اس کی طرف سے صدقہ کر۔ پوچھا آقا اگر میں صدقہ کروں تو میری والدہ کو ثواب پہنچے گا؟ حضور نے فرمایا ہاں پہنچے۔ یہ حدیث پاک سے حضور کا فتویٰ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں صحیح بخاری میں دوسری حدیث فرماتے ہیں کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی آپ کی خدمت میں حاضر، عرض کیا آقا میری والدہ کا انتقال میری غیر موجودگی میں ہو گیا، اب میں ان کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، ان کی طرف سے صدقہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ انہیں ثواب پہنچے، تو آقا مجھے اجازت ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں تجھے اجازت ہے تو اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کر، اسے ثواب پہنچے۔ حدیث پاک میں حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جائیداد میں سے ایک باغ کو اپنی والدہ مرحومہ کی طرف سے صدقہ کر دیا اور کہا کہ آقا آپ گواہ ہو جائیے اس باغ کا صدقہ میں اپنی ماں۔ پھر کتب حدیث میں یہ روایت حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوں بھی آئی ہے تیسرے مقام کہ انہوں نے حضور سے پوچھا حضور بہترین صدقہ کیا ہے جو میں اپنی والدہ کی طرف سے کروں اور ان کو ثواب پہنچے؟ اس وقت پانی کی قلت تھی، آپ کو معلوم ہے کہ مدینہ میں اولاً ابتداءً میٹھا پانی مسلمانوں کو نہیں ملتا، میلوں کا سفر کر کے چھوٹی چھوٹی مشکیں میٹھے پانی کی کندھوں پر اٹھا کے لاتے، اور 20,000 درہم میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک میٹھے پانی کا کنواں یہودی سے خرید کر وقف کیا۔ اتنی قلت تھی اور مجموعی طور پر پانی کی بھی قلت تھی۔ حضور سے پوچھا کیا صدقہ کروں؟ حضور نے فرمایا تو اپنی والدہ کے لیے کنواں کھدوا اور پانی کا صدقہ کر۔ حضرت سعد نے کنواں کھدوایا اور کھود کر کہا کہ میں نے اسے اپنی والدہ کی طرف سے صدقہ کر دیا تاکہ انہیں ثواب ہو۔ اب ان حدیث مبارکہ کو بیان کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ جن کے والدین بزرگ اعزاء اقارب مشائخ اور اساتذہ کہ انہوں نے جس طرح آپ کو پالا، آپ کی ان کے اس دنیا سے رخصت کے بعد ان کو بھول جانا یہ احسان کی جزا ہے، انہیں یاد رکھنا یہ آپ کی ذمہ اور وہ بدلہ کس طرح چکایا جائے، وہ بدلہ ایصال ثواب کی صورت میں چکانے کی طرف۔ اس کے بعد ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگوں اپنے والدین کے ساتھ صلہ رحمی کیا کرو، اور وہ صلہ رحمی یہ ہے کہ جب بھی تم نماز پڑھو اپنے والدین کی طرف سے بھی نہ، اگر وہ انتقال کر چکے ہو صدقہ دو تو والدین کی طرف سے بھی صدقہ، روزے رکھو تو والدین کی طرف سے بھی روزے رکھو۔ حضور نے فرمایا جو عمل تم والدین اس کا پورا اجر تمہارے والدین کو بھی ملے گا اور تمہیں بھی بغیر رتی کی کمی کے ملے گا۔ اور طبرانی میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نے فرمایا جب کوئی شخص کسی فوت شدہ شخص اور عزیز کے لیے صدقہ و خیرات کرتا، ایصال ثواب کا کوئی کام کرتا، تو اس کا وہ ہدیہ، ثواب کا ہدیہ، تحفہ سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام ایک خوبصورت تھال میں رکھ کر اس قبر والے کے سرہانے جا کر پیش کرتے اور آواز دیتے ہیں اے گہری قبر میں آرام کی نیند سونے والے، تیرے فلاں محبت کرنے والے اور چاہنے والے نے یہ ثواب کا تحفہ تیرے پاس بھیجا ہے اور اللہ کی طرف سے یہ قبول ہو چکا ہے، بھی اسے قبول کر۔ وہ شخص اس تحفے کو قبول کر کے آئے گا۔ جس قسم کا تحفہ آپ پیش کرتے وہ تحفہ ایک عالم مثال میں اسی شکل کے ساتھ ثواب کی صورت میں اس صاحب قبر پر پیش کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صحابیہ نے سوال کیا حضور میرے والد کا انتقال ہو گیا، یہ بھی صحیح بخاری میں ہے، کیا میں ان کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ حضور نے فرمایا کہ کیا تو نے اپنے والد کے قرضے سارے چکا دیے؟ عرض کیا حضور قرضے تو سارے ادا کر چکے۔ فرمایا اگر قرضے چکا دیے تو جا اب والد، تو پہلے مالی صدقات کا حکم تھا کہ آپ فوت شدگان کے لیے، والدین اور اعزاء و اقارب کے لیے اور بزرگوں کے لیے کریں، یہاں حج کرنے کا بھی حکم آ گیا۔ اور ایک اور حدیث میں کہ حضور سے سوال کیا گیا آقا کیا ہم اپنے والد کی طرف سے حج کر سکتے؟ اس پر حضور نے جواب دیا، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے والد کے ذمے تھا لیکن وہ نہ کر سکے، کیا میں ان کی طرف سے کروں تو ادا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ حضور نے جواب دیا کہ اگر تیرے والد کے ذمے قرض ہوتا تو اس کی طرف سے اگر چکاتا تو کیا یہ ادا ہوتا؟
عرض کیا حضور یقیناً ادا ہوتا. تو فرمایا اگر بندے کا قرض ادا ہو سکتا ہے تو خدا کا قرض بہتر طریقے سے. دلیل بھی عطا کر دی کہ کوئی کسی کی طرف سے جو کچھ کرے جب وہ عمل ادا ہوتا ہے تو نیکی کا عمل کیوں نہ ادا. دلیل کے ساتھ حضور نے بات کی. پھر ایک اور حدیث میں ہے کہ آقا نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اولاد کے لیے والدین کی سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ وہ اگر انتقال کر چکے ہوں تو اولاد سے حج کر. کہ جو بچہ اپنے والدین مرحومین کی طرف سے حج کرتا ہے والدین کو پورے حج کا ثواب ملتا ہے اور بیٹے کو 2 ضعف. یہ بہت بڑی صلہ رحمی اور بہت بڑی خدمت کہ اولاد والدین کی طرف سے حج کا فریضہ ادا اور دیگر صدقات خیرات اور نماز اور روزے تک والدین کی طرف سے ادا کیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے غلاموں کو اپنے رشتہ داروں اور بزرگوں کی طرف سے رہا کرنے کی بھی تلقین. یہاں تک کہ سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ حسنین کریمین نے سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنے والد ماجد حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ایک غلام ادا کی تاکہ ان کی روح طیبہ کو ثواب پہنچے. یہاں تک تو ذہن میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ یہ تو سارے صدقات اولاد کی طرف سے تھے اور اولاد کا عمل والدین کی کمائی کے زمرے میں تصور ہو سکتا ہے. لیکن یہ ثابت ہو کہ اولاد کے علاوہ کوئی کسی کے لیے کرے تو ہم پہلے 2 خطبات میں متعدد حدیثیں ایسی پیش کر چکے جن میں اولاد اور والدین کے تعلق کے بغیر کسی نے عمل کیا اور متعدد احادیث ایسی پہلے گزر چکی. لیکن حضرت قاسم بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے بھائی حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر چھوٹے بھائی کی طرف سے ان کے ایصال ثواب کے لیے غلام آ. تو گویا کسی کی طرف سے ایصال ثواب کے طور پر عمل اور صدقہ کرنا یہ صحابہ کرام کے دور میں اور عہد رسالت مآب میں مروج اور متداول اور صحابہ کرام کے یہ معمولات میں سے. یہاں تک کہ خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا عمر بھر کا یہ عمل تھا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور نے کم و بیش پوری حیات طیبہ میں ہر سال 2 قربانیاں دی. ایک قربانی دیتے اپنی طرف سے اور اپنی اہل بیت کی طرف سے اور دوسری قربانی دیتے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتے اللہم تقبل ھذا. باری تعالیٰ یہ قربانی میں اپنی پوری امت کی طرف سے دے رہا. اب امت تو حضور کے لیے کام کرے تو یہ تو کمائی ہو سکتی لیکن حضور کا کام امت کے لیے کرنا یہ تو کمائی میں شامل نہیں ہے. حضور نے عمر بھر ایک قربانی امت کی طرف سے. تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک حق امت پر یہ بھی ہے کہ وہ جو اصحاب ثروت ہیں وہ جب کبھی قربانی صدقہ و خیرات دے وہ ایک قربانی رسول پاک کی طرف سے دیا کریں تاکہ کم سے کم اس حق کی اور قیامت تک جو کبھی امت پیدا نہ بھی ہوئی تھی ان کی طرف سے بھی قربانی حضور ادا. گویا ہم میں سے بھی ہر فرد کی طرف سے آقا دو جہاں امت کی قربانی ادا. اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ علی میرے انتقال کے بعد تو عمر بھر ایک قربانی. گویا اپنے عمل سے بھی ثابت کر دیا کہ کسی کے لیے عمل کیا جائے صدقہ قربانی کی جائے اور حکم سے بھی ثابت کر دیا. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک میں اور اسی کتاب الاضحیہ میں صاحب مشکات نے بھی ان احادیث کو نقل کیا کہ حضرت علی عمر بھر 2 قربانیاں دیتے رہے. ان سے پوچھا گیا کہ آپ 2 قربانیاں کیوں دیتے ہیں؟ انہوں نے جواب میں یہ حکمت بیان کی کہ مجھ سے آقا دو جہاں نے وصیتاً فرمایا تھا کہ علی ہمیشہ ایک قربانی میری طرف سے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے حضرت علی عمر بھر قربانی دیتے رہے. تو صدقہ و خیرات کسی کی طرف سے کرنے کا اجر اور ثواب اللہ کے فضل سے جس کی طرف سے کرتے ہیں اسے پہنچ. اور صحابہ کرام میں سے بھی یہ معمول کہ کچھ لوگ عراق کی طرف ایک مسجد ہے جس کی فضیلت حضور نے یہ بیان فرمائی تھی کہ جو شخص وہاں 2 رکعت نماز نفل پڑھے گا اسے غزوہ بدر اور غزوہ احد جیسے شہیدوں کا ثواب ملے. ایک وفد جانے لگا. صاحب مشکات نے حدیث نقل کی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم کعبہ میں تھے وہ نہ جا سکتے تھے. انہوں نے پوچھا کہ تم میں سے کوئی ہے جو وہاں 2 رکعت نماز ادا کرے اور پڑھ کر کہے کہ ہاذان ابی ہریرہ.